ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 78 سے پڑھیں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح پہلے انگلش میں اور پھر میں اس کا ترجمہ اردو میں پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 16 verse 78۔ God brought you out of your mother's bellies, knowing nothing, and He gave you the hearing, the eyesight, and the brains, that you may be appreciative۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں سماعت، بصارت اور دماغ عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں کیا چیز۔ ہم بالکل ایک قطرے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا ہے، اور اس قطرے کو جو ایک بالکل ایسے جیسے کہ کوئی پانی کا ایک ہوتا ہے، وہ کس طرح سے ماں کے پیٹ کے اندر نشو و نما پاتا ہے اور کس طرح سے وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، اور اس کی تخلیق کس طرح سے ہے، اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کے ہونٹ، اس کے ہاتھ، پھر اس کی ٹانگیں، اس کی جسم، اور پھر اس کا سر، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ بہت چھوٹی چھوٹی سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر یہ وہاں پر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس باڈی کے اندر اپنی روح سے جو ایک جان جو ہے اس کے اندر پیدا کرتے ہیں اس انسان کے اندر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہاں ہم انسان اگر ہم اپنی تخلیق پر غور کریں تو اب آج تو خیر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر انسان کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کس طرح نشو و نما پاتا ہے، کیسے وہ کن کن سٹیجز سے وہ گزرتا ہے۔ تو وہ تو آج ہر کوئی یہ چیز جو ہے وہ جانتا بھی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے باقاعدہ سائنس کی ایڈوانس ہونے کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہم انسانوں پر، تاکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے جو ثبوت ہیں وہ اور بھی زیادہ واضح ہو جائیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے ان ثبوتوں کو دیکھ سکیں، اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ ہماری تخلیق ہوئی کیسے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں وہی بتا رہے ہیں کہ جب تم ماں کے پیٹوں میں تھے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہمیں کوئی علم، کسی چیز کا کوئی نالج، کوئی علم نہیں تھا، ہم بالکل یوں سمجھنے کہ بالکل زیرو تھے، ہمیں کوئی سمجھ شعور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اس ماں کی پیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت عطا کی، ان کے کان، بصارت عطا کی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور ہمیں ایک دماغ عطا کیا جس سے کہ ہم سوچ سمجھ سکیں، اور جس کے ذریعے ہم تمام کام جو ہیں وہ اپنی زندگی کے کر سکیں، ہم علم حاصل کر سکیں، ہم دانائی حاصل کر سکیں، ہم یہ سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو عظمت شان ہیں، ان سب کے اوپر غور و فکر کر سکیں اور ان کو دیکھ کر پہچان سکیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دماغ میں جو انسان کا ہے اس میں اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تاکہ ہم ان کے استعمال سے ہم اپنی تخلیق پر بھی غور کر سکیں، ہم دوسری جو ہمارے ارد گرد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان پر بھی غور کریں، جو آسمان ہے، زمین میں جو کچھ ہے ان پر بھی غور کریں۔ یہ دماغ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں
جو مین مقصد ہے نا اس دماغ کا عطا کرنے کا، دنیاوی چیزوں کو ہٹا کر انسان دنیا کی اس رہنے کے لیے تو چیزیں کرتے ہیں، مگر جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان جو ہے اس کو دیکھ سکیں، اس پر غور کریں، اور پھر اپنے مالک کی طرف جانے کا خود فیصلہ کریں اپنے دماغ سے دیکھ کے، ان کی پہچان جو ہے وہ ہمیں ہو، ان کی عظمت اور شان جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکے، اور ہم خود اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ وہ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نہ صرف مجھے تخلیق کیا بلکہ میرے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ آسمان میں ہیں چاہے زمین پر، چاہے مجھے جتنی نظر آ رہی ہیں اور جو نظر نہیں بھی آ رہی، جو نظر آ رہی ہیں وہ اس قدر آسم ہے، اس قدر وہ شاندار ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی اگر ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں اور غور و فکر کریں تو اس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو گریٹنس ہے، جو ان کی عظمت اور شان ہے، وہ ہمیں ہر طرف نظر آئے گی۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنا دماغ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا یہ جو اس قدر ایک قیمتی ترین تحفہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں، کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں، اور ہم غور و فکر بھی کر سکتے ہیں، تو یہ نعمتیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ہم ان کا استعمال صرف اس دنیا کی جو سطحی چیزیں ہیں ان کے لیے ہی خرچ کر کے اس دنیا سے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، یا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے جس کے لیے انہوں نے ہمیں یہ تمام نعمتیں دی ہیں ان سے بالکل ہم غافل ہو کے تو ہم اس دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں، یا ان کو پہچان جاتے ہیں، یا اپنے پرپس کو پہچان جاتے ہیں، اپنے مقصد کو پہچان جاتے ہیں، ان سب تخلیق کو پہچان جاتے ہیں کس مقصد کے لیے یہ ہے، اور کوئی ہستی ہے جو عظیم ترین ہے جس جیسی اور کوئی نہیں، جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ تو یہ اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہیں، یا ہم بالکل اندھوں کی طرح، بہروں کی طرح، اور جن کے دماغ نہیں ہوتے، جو بالکل ذہانت سے بالکل فارغ ہوتی ہیں، ان کی طرح ہم زندگی گزار کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں جو اپنے ارد گرد نظر آتا ہے انسانوں کی زیادہ تر تعداد، بہت بڑی مخلوق جو انسانوں کی ہے، وہ بالکل اندھے گونگے اور بہروں کی طرح اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہیں۔ انہیں اپنے پرپس کا معلوم علم ہی نہیں ہے کہ اتنی شاندار جو ان کی تخلیق ہوئی ہے وہ کس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ان کا مقصد اس دنیا میں، عارضی دنیا میں آنے کا ہے کیا۔ وہ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، سوائے چند ایک کے۔ ایسے سمجھیں کہ آٹے میں نمک کے برابر انسان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس عظمت اور اپنے شان کو پہچانتے ہوئے اپنے آنے کا زمین پر اپنی جو ان کی تخلیق ہے اس کا پرپز، اس کا مقصد جو ہے وہ جانتے ہیں، اور پھر وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جو باقی عام انسانوں سے ان کی بالکل مختلف ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھنے والے، سننے والے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار سرونٹس بنتے ہیں۔ اب میں آگے آیت نمبر 79 جو ہے اس کو پڑھتی ہوں۔ Do they not see the birds committed to fly in the atmosphere of the sky?
None holds them up in the air except God. This should be sufficient proof for people who believe. इसका उर्दू में तर्जमा है, क्या वो परिंदों को नहीं देखते जो आसमान की फजा में उड़ने के लिए मामूर हैं? उन्हें हवा में अल्लाह के सिवा कोई नहीं थामे रखता। ये उन लोगों के लिए काफी सबूत होना चाहिए जो ईमान रखते हैं। और इसमें अब अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपनी अजमत और शान की जो है एक और हमें गौर व फिक्र करने के लिए वो हमें अपनी तख्लीक का बता रही हैं कि गौर करो कि आसमान पर हम जो परिंदे उड़ते फिर रहे होते हैं, हमने कभी उन पर गौर भी किया उनको देख के कि ये आसमान की फिजा में जो उड़ते फिर रहे हैं तो ये कैसे है, ये किसने उनको सिखाया, ये किसने उनकी ऐसी तख्लीक की, किसने उनको ये पर अता फरमाए कि जिनसे वो इस तरह के फिजा में जाकर वो उड़ते हुए एक इंसान तो नहीं उड़ सकता। इंसान के पास तो पर नहीं है। इंसान अपने हाथ और टांगों को सीधा करके हवा में उड़ना चाहे तो कभी नहीं उड़ सकता। लेकिन परिंदे जो हैं वो उड़ते हैं। उनकी तख्लीक मुख्तलिफ है, इंसानों की तख्लीक मुख्तलिफ है। इन चीज़ों पर अगर इंसान गौर करना शुरू करे, कीड़े मकोड़ों पर, जानवरों पर, परिंदों पर, दरख्तों पर, आसमान, सितारे, कहकशाएं, इन सब, हवा, बादल, सूरज, चांद, रात, दिन, कितनी चीजें हैं जिन पर इन हम हमें अल्लाह ताला ने जो हमें अता नहीं फरमाई, हम उनमें रह रहे हैं, लिव कर रहे हैं। तो हमें हमें तो ये सब कुछ देखने और इन पर गौर करने के लिए अनकाउंटेबल बेशुमार चीजें अल्लाह सुब्हाना ताला ने अता फरमाई हैं। लेकिन इंसान ज्यादातर बिल्कुल अंधों की तरह और बहरों की तरह और गूंगों की तरह इसमें इनमें रह रहा है। और वो कभी अब इतनी नेमतों में जो वो रह रहा है वो कभी गौर नहीं करता कि ये कहाँ से आई, ये क्यों मुझे दी गई, क्यों मैं यहाँ पर आया ज़मीन पर। उसे इवन अपने मकसद का भी नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मेरे घर में अगर कोई बेबी पैदा हुआ है तो ये कहाँ से आया है, ये क्यों पैदा हुआ है, इसका क्या मकसद है। ये सारा कुछ जानने के लिए इंसान बिल्कुल उससे समझें कि अंधा है, उसको कुछ समझ नहीं आती क्योंकि वो समझने की कोशिश ही नहीं करता। अगर समझने की कोशिश करे तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी जो दानाई है, उसका जो इल्म है, उसमें बेइंतहा मजीद इजाफा करने के लिए बहुत उन्होंने इल्म हमारे पास भेजा हुआ है ताकि हम उस इल्म के ज़रिए इन सब चीज़ों पर गौर कर सकें, समझ सकें, इन सब चीज़ों अपने आप को समझ सकें, अपने यहाँ ज़मीन पर आने का मकसद, पैदा होने का मकसद, मौत का मकसद, मर जाने का, यहाँ से चले जाने का मकसद वो सब समझ सकें। तो अल्लाह ताला फरमा रही हैं ये काफ़ी सबूत होने चाहिए उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं, क्योंकि जो ईमान नहीं रखते वो तो कभी भी इस तरफ उनके सामने चाहे फरिश्ते भी उतर आए, चाहे आसमान से किताब उनको उतरती हुई नीचे उतर आए, तो वो तो यही कहेंगे कि ये सब जादू है और वो ये कह के दूसरी तरफ चले जाएंगे, चल पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद वो अपने लिए ऐसा ही रास्ता और ऐसी ही तर्ज जिंदगी को चुना हुआ। आगे मैं चलती हूँ आयत नंबर 80 पर। And God provided for you stationary homes where you can live, and He provided for you portable homes made of the hides of livestock, so you can use them when you travel and when you settle down. And from their wools, furs, and hair, you make furnishings and luxuries for a while. इस आयत का उर्दू में तर्जुमा है,
اور اللہ نے تمہارے لیے مستقل گھر فراہم کیے جن میں تم رہ سکتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے بنے ہوئے عارضی گھر فراہم کیے، تاکہ جب تم سفر کرو اور جب تم قیام کرو تو تم انہیں استعمال کر سکو، اور ان کی اون، کھالوں اور بالوں سے تم کچھ مدت کے لیے گھریلو ساز و سامان اور آسائش کی چیزیں بناتے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اپنی اور جو رحمتیں ہیں انہوں نے ہم انسانوں پر کی ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیں بتا رہی ہیں۔ ہمیں یہ جو سارا کچھ بتا رہے ہیں، اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات جو ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے، صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے روزانہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھیں، بھولیں نہ، اور ان پر ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار رہیں۔ تو اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے مستقل گھر فراہم کیے جن میں تم رہ سکتے ہو۔ یہ ہم جن گھروں میں رہ رہے ہیں یہ جو بنے ہوئے ہیں مٹی اور اینٹوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ جو بنے ہوئے گھر ہیں انسان بناتا ہے، جن میں کئی کئی نسلوں سے گھر جو ہیں وہ ایک نسل سے دوسری نسل اور اس طرح سے چلتے رہتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ مستقل گھر، جن کے مستقل یہاں اس زندگی میں اس زمین پر ہر چیز عارضی ہے، لیکن ہماری جتنی بھی یہاں زندگی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ہم ان میں رہ سکیں سکون اور آرام سے، ہمیں یہ مستقل گھر فراہم کیے ہیں اس زمین کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے بنے ہوئے عارضی گھر فراہم کیے۔ مویشی جیسے بھیڑ، بکریاں، گائیں، بھینسیں، یہ اونٹ کی کھال، اور ان سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی کھالوں سے یہ علم کس نے دیا؟ یہ کوئی انسان، وہ جو قطرہ تھا وہ خود بخود تو نہیں سیکھ گیا، یہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ہم سب انسانوں کے دماغوں میں ہمیں عطا فرمایا ہے کہ کس طریقے سے ان کو استعمال کرنی ہے۔ یہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں بھیجی، نہ صرف یہ کہ ان کے کھالوں سے ہم عارضی طور پر کہ جیسے خیمے لوگ بناتے ہیں، اور ان سے کپڑے، جب سردیاں ہوتی ہیں اور جہاں پر اس قدر برف پڑتی ہے تو خود کو گرم رکھنے کے لیے ان کی کھالوں سے لباس وہ بناتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جو ان کی جیسے بھیڑی ہیں، ان کی جو اون ہے ان سے وہ بہت ساری اپنی دوسری چیزیں جو ہیں وہ بناتی ہیں آسائش اور آرام کے لیے، اور ان کی کھالوں کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کی بالوں سے صرف یہ نہیں کہ وہ صرف گھر بنتے ہیں بلکہ پہننے کے لیے، آرائش کے لیے، اور جیسے ان کے چمڑوں سے وہ پرسز بنتے ہیں، جوتیاں بنتی ہیں ان کی کھالوں سے، اور لباس بنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے جو ہے یہ فراہم کی ہیں، یہ چاہے یہ جانور ہیں، چاہے وہ آسمان پر چاند اور سورج ہیں، چاہے یہ ہوائیں چلتی ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ کیے ہیں۔ ہم ان کے گوشت کھاتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، ان جانوروں سے، ان کی کھالوں سے ہم چیزیں آرائش کے لیے بناتے ہیں، اپنے آرام کے لیے بناتے ہیں مختلف اقسام کی۔ تو یہ سب جو ہے گھریلو ساز و سامان اور آسائش کی چیزیں ان سے بناتا ہے انسان۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور ان کی رحمتوں کو انسان گننا شروع کرے تو وہ کبھی بھی مکمل طور پر گن نہیں سکتا، کیونکہ بے شمار تو ان کی نعمتیں
رحمتیں ہم پر ایسی ہیں جن کا ہمیں شعور سمجھ بھی نہیں ہے، اور ہم ان میں رہ رہے ہیں، اور بے شمار ایسی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ہم ان میں ہر لمحہ ہمارا ان رحمتوں میں گزرتا ہے، ان نعمتوں میں گزرتا ہے، لیکن ہم ان سے غافل ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، بس ایسا ہی چلا آ رہا تھا، اسی میں ہی ہم آ گئے، ایسا ہی چلتا رہے گا، بس ایسا ہی گزر جائے گا۔ انسان کبھی غور و فکر نہیں کرتا، اگر غور و فکر کرے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر جائے اور ان کا شکر کرتے ہوئے کبھی نہ تھکے۔ تو آگے میں آیت نمبر 81 کو پڑھتی ہوں۔ And God provided for you shade through things which he created, and provided for you shelters in the mountains, and provided for you garments that protect you from heat, and garments that protect when you fight in wars. He thus perfects his blessings upon you, that you may submit. اور اللہ نے تمہارے لیے سایہ فراہم کیا ان چیزوں کے ذریعے جو اس نے پیدا کی، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں فراہم کی، اور تمہارے لیے ایسے لباس فراہم کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وہ لباس جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں جب تم جنگوں میں لڑتے ہو۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اپنی اور نعمتوں کا جو ہے وہ شمار وہ کر رہے ہیں، ہمیں گنوا رہے ہیں کہ جن کو ہم ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں، مطلب ہم ان کے اوپر بالکل ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ ہمارا حق ہے، یا یہ ایسے ہی تھا، یا ان کی ایون ہونے پر بھی ہم غور نہیں کرتے جب ہم ان میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہی ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے سایہ فراہم کیا ان چیزوں کے ذریعے جو اس نے پیدا کی، جیسے درخت ہیں، درخت کے سائے، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے سائے، اور بہت سی جو ہے جیسے یہ گھروں کے اندر ہم جب رہتے ہیں، جب خیمے لگتے ہیں ان میں جب ہم رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیونکہ اگر یہ سایہ نہ ہو اور جب سورج اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے تو اس وقت اگر انسان جو ہے وہ باہر سورج میں ہے تو وہ جھلس جائے۔ اس لیے جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو ہم فوراً سائے جو ہیں درختوں کی یا کسی عمارت کا سایہ آ رہا ہو کسی جگہ پر تو ہم فوراً انہی جگہوں پر فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم دھوپ کی شدت سے بچ سکیں۔ تو یہ اس وقت ہم شکر گزار، ہم غور نہیں کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، شکر ہے یہاں پر درخت اگا دیا، چلو میں ان کے ایک لائن لگی ہوئی ہے درختوں کی، میں ان کے سائے میں آرام سے سڑک پر چل رہا ہوں، یا میں یہ پہاڑ ہے تو اس کے دامن میں بہت سایہ ہے، میں یہاں پر آرام سے بیٹھ کے سکون سے تو میں سانس لے سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہمیں گنوا رہی ہیں، ہمیں یاد کروا رہی ہیں تاکہ ہم ان پر غور و فکر کریں اور ان کے شکر گزار ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پہاڑ نہ صرف یہ کہ وہ زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں کہ وہ ایک زمین پر کہ زمین لڑھک نہ جائے، ایک اور آیت کی پیرافریزنگ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہاڑ اس پر جما دیے تاکہ زمین اب قائم دائم رہے اپنی اس میں مدار میں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ صرف وہ کام پہاڑ نہیں کرتے، بلکہ پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ اس میں انسان اپنے لیے پناہ گاہیں بھی اس کو تراش کر، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ جو لوگ تھے ہجر کے لوگ،
اور جو صالح کی قوم کے لوگ تھے، حضرت صالح کے جو پروفٹ نبی تھے ان کے، اور جو ہود جو تھے پروفٹ ان کے، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر تو ان میں اپنے جو ہے مکان، ایسے ایسے انہوں نے گھر تراش کر کے بنائے ہوئے ہیں کہ آج بھی انسان، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم و دائم رکھا ہے، اور آج بھی انسان ان کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے ہزار سال پہلے کس طرح انہوں نے ان کو اس طرح سے ایسے خوبصورت طریقے سے تراشا، اور ایسے خوبصورت محلات، محل جیسے گھر انہوں نے ان میں بنائے، اور وہ ابھی تک ہم انسانوں کی آنے والی نسلوں کے لیے نشانی کے طور پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، سبق کے طور پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ ہم ان کو جائیں، ان کو دیکھیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی ان قوموں پر نعمتیں تھیں، لیکن کس طرح وہ ناشکرے ہوئے جب، تو وہ یہ ساری چیزیں وہیں پر کھڑی ہیں، مگر وہ انسان یہاں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو اس سے سیکھنا چاہیں، اس سبق کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، نہ صرف یہ پہاڑوں کا بلکہ آگے فرما رہی ہیں کہ ایسے لباس فراہم کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وہ لباس جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں جب تم جنگوں میں لڑتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو طرح کے لباسوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ جب ہم بہت سورج ہے، تپش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائے ہیں کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، جو مختلف اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اوپر مالک نے فرمایا ہے کہ جانوروں کی کھالوں سے اور ان کی اون سے اور ان کے بالوں سے، اور وہ جو دھاگے اور کس طرح سے لباس بنتے ہیں جو ہم پہنتے ہیں تاکہ ہم دھوپ سے بچ سکیں، دھوپ کی شدت، تپش جو ہے وہ اس سے ہم بچ سکیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے لباس، یہ صرف دھوپ سے نہیں، سردی سے بھی بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی فراہم کیے ہیں لباس، سردی اور گرمی دونوں موسموں سے ہمیں بچانے کے لیے اور ہمارے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ لباس جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں جب تم جنگوں میں لڑتے ہو، وہ جو کہنے کے بختر بند، جو جب یہ جنگوں میں انسان جاتے ہیں تو وہ پہن کے جاتے ہیں، اپنے سر کے اوپر بھی لوہے کی انہوں نے پہنی ہوتی ہیں اور بختر بند باندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے وہ لباس ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے انسان کو، اور اس کو وہ چیزیں بھی دیں اور اس کو وہ عقل بھی عطا کیا کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کے ذریعے اپنی حفاظت کے لیے یہ چیزیں بنائے، یہ لباس بنائے، تاکہ وہ جب جنگوں میں جائیں تو وہ لباس ان کو پروٹیکٹ فرمائیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، ان زخموں سے، یا اس ہرٹ ہو جانے سے، زخمی ہو جانے سے جو کہ جنگ کی حالت میں انسان ہوتے ہیں جب ایک دوسرے سے وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے میں ورس 82 پڑھتی ہوں۔ If they still turn away, then your sole mission is the clear delivery of the message. اگر وہ اب بھی منہ پھیر لیں تو تمہارا واحد مقصد پیغام کو واضح طور پر پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی اپنی عظمت اور شان اور نشانیاں اور نعمتیں انہوں نے پچھلی ایسے 4-5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان میں اس قدر عطا فرما دی ہیں، ان کے علاوہ تو بے انتہا ہیں، یہ تو چند ہیں جو فرمائی ہیں مالک نے، تو جو ہماری آنکھوں کو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور جن میں ہم ہمیشہ ہر وقت رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر وہ پھر بھی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، ان سب رحمتوں کے باوجود بھی، نعمتوں کے باوجود بھی، جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، جن میں وہ سکون اور آرام سے رہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو پیغام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جو پیغام نبی لے کر آتا ہے، رسول لے کر آتا ہے، اگر وہ اس سے پھر بھی ان سب کے باوجود منہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا واحد مقصد
صرف اس پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، ان کو مومن بنانا یا ان کا ایمان اس طرف لے کر آنا، وہ کسی نبی کا، کسی رسول کا وہ کام وہ نہیں تھا ان کے ذمہ۔ ان کا کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ پیغام انسانوں تک بالکل ویسے کا ویسے، بغیر اپنی طرف سے کچھ بیچ میں داخل کیے یا اس میں سے کچھ نکالے، وہ ان کو پورا وہی پیغام جو ہے وہ انسانوں تک پہنچا دینا جو تھا، وہ ان کا واحد مقصد تھا، وہ ان کا واحد اللہ تعالیٰ نے ان کی جاب تھی جو ان کے ذمہ لگائی ہوئی تھی۔ باقی ان کے ذمہ یہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ انسانوں کو بھی تم نے ہی سیدھے راستے پر لے کر آنا، نہیں، وہ ہم انسانوں کی اپنی مرضی سے، مرضی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ ہم انسانوں کی خود اپنی جو ہے یہ فیصلہ جو ہے انسان کا ہر انسان خود کرے گا۔ آگے میں یہ آخری آیت ہے، یہ میں پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 83۔ اس کا سب ٹائٹل ہے The Disbelievers Unappreciated۔ آیت ہے They usually recognize God's blessings then deny them. The majority of them are disbelievers۔ سب ٹائٹل کا ترجمہ ہے منکرین ناشکرے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی اکثریت کافر ہے۔ یہاں ان انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو بہت میجورٹی میں ہے، بہت بڑی تعداد انسانوں کی ہے جو اس میں آ رہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو پہچانتے ہیں، صرف پہچانتے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں اور پھر ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا انکار، وہ دراصل ان کا انکار سے مراد ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناشکرے بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کس طرح سے انکار کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ یہ ساری نعمتیں جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ ساری نعمتیں ان میں رہتے ہوئے بھی ان سے پوچھا جاتا ہے، یہ پیرافریزنگ کر رہی ہوں اور قرآن میں ایک اور آیت کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان اور سورج اور چاند کو بنایا، تو وہ کہیں گے اللہ۔ کس نے تمہیں پیدا کیا، کہیں گے اللہ۔ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ پھر اس کے بعد بھی وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے، یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک، نہ صرف شریک ٹھہراتے ہیں بلکہ وہ ان کے شکر گزار ہوتے ہیں ان دوسری ہستیوں کے۔ ان کو ہوتا ہے کہ یہ ان سے جا کر مانگتے ہیں باقاعدہ، وہ اللہ، جبکہ یہ ساری نعمتیں ان کو ان میں سے کسی نے نہیں دی ہوتی، نہ نبیوں نے، نہ رسولوں نے، نہ ولی اولیاء نے، نہ کسی نے بھی نہیں، نہ کسی بزرگوں نے، نہ کسی عالم نے، کسی نے کچھ نہیں دیا ہوتا۔ وہ سب محتاج ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں مردوں سے بھی، قبروں پر بھی جا کے مانگتے ہیں، مرے ہوں سے بھی مانگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے سے وہ ہچکچاتے ہیں ان کی وحدانیت پر، کہ وہ صرف واحد وہی دینے والے ہیں، ان کے علاوہ تو اور ہمیں کوئی نہیں دے سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے نہیں مانگتے، وہ دوسروں سے مانگتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہو تو ڈائریکٹ نہیں مانگتے، وہ سفارشیں دیتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کریں اللہ تعالیٰ کو کہ ہماری یہ مشکل، ہمارے اوپر یہ جو کمی آئی ہوئی ہے پیسے کی یا کسی کاروبار میں ہمیں ناکامی ہے، ہماری یہ ساری دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ جب وہ پیدا ہوئے تھے کوئی اور تو سفارشی ان کے ساتھ نہیں بھیجے تھے،
پیدا کیے تھے، وہ تو اکیلے پیدا ہوئے، اکیلے ہی جائیں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی سفارشی وہ لے کے آئے تھے، نہ ہی جب وہ اس دنیا سے جائیں گے کوئی سفارشی ان کے ساتھ ہوگا۔ پھر وہ کس لیے اپنے جو دماغ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیز عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں گنوائی ہیں، اور بہت سی اور آیات میں بھی قرآن میں، اور پھر کیوں نہیں سمجھتے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہ تو ایک ہی ہستی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کا ہر چیز پر صرف اسی کا مکمل اختیار ہے، یہاں تک کہ ان کے جن رسولوں کو، نبیوں کو ہم اس قدر طاقت دے دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو اس آیت نمبر 82 میں فرما رہے ہیں کہ ان کا تو واحد مقصد ہی صرف پیغام پہنچانا تھا، وہ تو نہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بنا سکتے تھے، نہ فرما بردار بنا سکتے تھے، وہ تو خود اپنے لیے فکر مند تھے، اور وہ خود اپنی بخشش کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے تھے، طلبگار ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی بخشش کی۔ پھر لیکن یہ انسان جو ہے یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا کرتا ہے، بہت ہی نقصان کا سودا کرتا ہے اپنے لیے، بغیر سوچے سمجھے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر ٹولز عطا فرمائی ہیں، آنکھیں، کان، دماغ اور دل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اور ہر طرف اس کے موجود اس قدر چیزیں جن کو دیکھ سکے، جن سے سبق حاصل کر سکے۔ تو میں اپنی آج کی جو اسٹڈی ہے اس کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں انشاءاللہ۔ میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، اگر وہ کوئی اپنے ریفلیکشن کرنا چاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات پر، تو فلور از اوپن۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ سسٹر، بڑا ہی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہر چیز کو۔ تھینک یو گاڈ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ شکر الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم خود اپنے آپ کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، بے اللہ شک۔ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں ہوں۔ اپنی ان آیات کے ذریعے سے۔ شکر رب العالمین۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، تھینک یو گاڈ۔ ماشاء اللہ، یہ آیات جو تھیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان ہر چیز کو جو ہے نا ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے، جو جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہیئرنگ یعنی کہ سماعت، آئی سائٹ جو دیکھنے کی وہ حصہ ہے، اور دماغ، مطلب ہے کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ کتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ مطلب آنکھیں تو بظاہر نظر آ رہی ہیں لیکن ان کے پیچھے جو سارا سسٹم ہے، اور یہ کبھی میں تو کبھی اس چیز کو پہنچ ہی نہیں سکتی، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس طرح دیکھتے ہیں، بصارت ہے کیا چیز، دماغ وہیں پہ شل ہو جاتا ہے، اور سننے کی طاقت، سننے کی حس جو ہے، یہ کیا مطلب ہے کہ یہ اتنی ظاہر ہے کہ یہ ہر چیز ایک میریکل ہے یا ایک سائنٹیفک مارول ہے۔ ہماری سونگنے کی حس ہو گئی، یا چھونے کی، یا سردی گرمی محسوس کرنے کی، چکھنے کی، یہ ساری حصیں جو ہیں اللہ تعالیٰ میں یاد کرواتے ہیں کہ ان پہ غور کرو کہ یہ کیسے ہیں نا، اور
ظاہر ہے کہ ایک تو انسان اپریشیٹ کرے کہ اگر ایسے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی جن کے پاس یہ کچھ چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، جس کے پاس سماعت نہیں ہے، وہ پھر بول بھی نہیں سکتا، نہ اس نے کچھ سنا ہوتا ہے، اور جس کے پاس دیکھنے کی آئی سائٹ ہی نہیں ہے، بے شک آنکھیں سامنے لگی کھڑی ہوں تو جن میں نظر ہی نہیں آ رہا، تو وہ ہمیں فرق محسوس کرنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے بس میں نہیں تھا یہ سارا کچھ کہ ہم سن بھی سکیں اور دیکھ بھی سکیں، کوئی کمال نہیں ہے ہمارا۔ تو میں یہ کچھ آیات مجھے پھر میں سوچ رہی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ہماری سروس میں دی ہیں، سورج، چاند، ستارے، اور کہ یہ مطلب ہے جیسے آپ ماشاءاللہ وہ آیات پڑھ رہی تھی کہ ٹھہرے ہوئے گھر اور چلتے پھرتے گھر، جو کہ پہلے پرانے زمانے میں کیروان چلتے تھے، ان کے پیچھے بوگیاں سی بنتی تھیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایون سڑکیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روڈز ہیں، جو ورنہ انسان جنگلوں میں ہی بھٹکتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں زمین کی کنسٹرکشن کے ٹائم سے ہی، سبحان اللہ۔ میں یہ ایک آیت پڑھتی ہوں، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمبر 14 یا ابراہیم، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ، میں تھوڑی سی کوئکلی انگلش پڑھ لیتی ہوں۔ He has committed the sun and the moon in your service continuously. He has committed the night and the day to serve you. ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج اور چاند مسلسل وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، and he has committed the night and the day to serve you. ان کو مقرر کر دیا۔ ہم تو ایک ٹائم کہ اگر گھر کی صفائی کے لیے بھی کسی کو رکھ لیں سروس کے لیے تو ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، ہماری پروویژن میں سے وہ ایک حصہ ادھر چلا جاتا ہے، اور یہ ہمیں مفت میں مل رہا ہے دن رات کانسٹنٹلی، یعنی کہ سورج کے بغیر تو پوری لائف ہی ختم ہو جائے یہاں۔ تو اینڈ کمٹس ان یور سروس دا نائٹ اینڈ دا ڈے، اور تمہاری سروس خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے دن اور رات کو، یعنی کہ اگر رات ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمیں آرام کیسے ملتا، ہماری پوری باڈی کی ریکوری کیسے ہوتی سارے سیلز کی رات کے سوئے بغیر۔ اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سورج کا بتا رہے ہیں، سن اینڈ دا مون، پھر ستارے بھی، کیونکہ ستارے بھی نیویگیشن سال صدیوں تک نیویگیشن جو ہے، یعنی راستہ ڈھونڈنے کی سمت نارتھ اینڈ ساؤتھ اینڈ ایسٹ اینڈ ویسٹ کے لیے، یہ ستارے ہی، وہ سمندروں میں بھی یہ نیویگیشن انہی کے ذریعے ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سروس میں تمہارے میں نے دی ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، انسانوں نے، ہمیں ملینز کروڑوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری سروس میں دی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے اس دھرتی کا ذرا ذرا ہماری خدمت کے لیے مقرر ہے، درخت جو ہیں وہ ہمیں آکسیجن دے رہے ہیں، اور ساری سمندر، پانی اور بارش کا سسٹم ہم پچھلی آیات میں پڑھے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف ایک کو سرو کرنا ہے، ہم سرونٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہم نے اپنی سروس کے لیے تو اتنی چیزیں لے لی، اور ہم ایک کو سرو نہیں کر پا رہے۔ وہ بھی کیسے سروس ہم نے کرنی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کام نہیں ہمیں بتا رہے، کچھ نہیں بتا رہے، ہمارا رزق بھی انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ صرف یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم میری تخلیق ہو، اور ہم انہی کا مقصد سرو کرنے آئے ہیں یہاں پہ،
کہ ہم نے اپنے رب کو چننا ہے اوبیڈینٹ ہو کے اپنی مرضی سے، اور ہم نے شیطان کی طرف نہیں جانا، اس کو اپنا خدا نہ بنا لیں ہم۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں چنتے اپنی مرضی سے، اور ان کی سروس یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے بس اسی طرح کریں، اس میں ہمارا ہی بچاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم تو اللہ تعالیٰ کی ریپریزنٹیٹیو بن کے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کو سرو کرتے ہیں، یا پھر ہم اگر ان کو سرو نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہم شیطان کو سرو کر رہے ہوں گے۔ تو بس یہ میں نے کہنا تھا کہ ہم سے اتنا تک نہیں ہو سک رہا۔ انسان جو ہے وہ نہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ساری سروس مفت میں لے کے اس کے نہ شکرانے بھی نہیں ادا کر سکتا، نہ ہی کرتا ہے۔ اور اگر ہم وہ اپنے رب کا شکر ہی ادا کر دیں تو وہ ہماری سروس ہے، وہ بھی ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ تھینک یو فار دا ٹائم، بس یہ کہنا تھا۔